السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، یہ آنکھیں کیوں لال کر رکھی ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ کہنے لگی آج اس کمینے نے بیوی کے کہنے پر اس بڑھیا کو مارا ہے۔ وہ پھر سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے کہا تمہیں کیا، وہ اس کی ماں ہے، تمہاری نہیں۔ اور پھر بڑھیا زبان چلا دی ہوگی، بہو کے معاملات میں دخل دے دی ہوگی۔ یہ میں نے اس کو اس کا غم غلط کرنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا زبان چلا دی ہوگی، معاملات میں دخل دیتی ہوگی، آپ کو کچھ پتا بھی ہے؟ اس بیچاری کو فالج ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے سہارے کی محتاج ہے۔ اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کر دی ہے۔ بیوی نے مجھے تنخی سے یہ جواب دیا۔ میں نے کہا پہلے تم نے مجھے کبھی یہ بتایا تو نہیں کہ اس کو فالج ہے؟ کہنے لگی 1000 دفعہ تو بتایا ہے، مگر آپ کو کپڑوں کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ میں نے کہا اچھا چھوڑو، ہم کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، لیکن میری بیوی نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ بڑھیا کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے کہا کیا پاگل ہو گئی ہو، پرائی مصیبت اپنے گلے ڈالو گی؟ مجھے اس کی سوچ پہ غصہ آ گیا۔ اس نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ صرف ہفتے بھر کے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں، شاید وہ پہلے ہی پلان بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا نہیں یہ ناممکن ہے۔ اور پھر وہ کیوں دینے لگا اپنی ماں کو؟ اس نے کہا کہ اس کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ بڑھیا کہیں دفع تو ہو نہیں سکتی، کتے کسی جان ہے، مرتی بھی نہیں۔ اچھا یہ کہتی ہے، یہ میں نے بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہا۔ بس اب آپ مان جائیں اور اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی، اور یہی اس کا خطرناک حملہ ہوتا ہے اپنی بات منوانے کا۔ میں نے کہا اچھا جی، اب اس بڑھیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہی ہو، اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی لوگی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ اپنے بچے تو ہیں نہیں، میں بھی گھر میں سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کیا کرتی ہوں، چلو وہ آ جائے گی تو میرا دل بھی بہلا رہے گا۔ اس نے اداسی سے کہا ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد سے محروم تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو بات کر کے دیکھنے میں حرج ہی کیا ہے، کون سا وہ اپنی ماں ہمیں دینے پر راضی ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر بھی 1 ہفتے کی ہی تو بات ہے، اگر بعد میں اپنے ہی گلے پڑ گئی تو۔ اچانک مجھے یہ خیال آیا اگر وہ بڑھیا مستقل گلے پڑ گئی تو۔ میں نے اپنے خدشات کا اظہار بیوی سے کیا۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ سچ کہتے ہیں عورت بے وقوف ہی ہوتی ہے۔ اگلے دن شام کو کافی سوچ وچار کے بعد میں ان کے گھر گیا، کچھ بات کرنے کے بہانے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ اس نے جھوٹے منہ بھی مجھ سے چائے پانی کا نہیں پوچھا، تو میں نے اپنے پلان کے مطابق اس سے کہا کہ میری بیوی فالج کا علاج قرآن پاک سے کرنا جانتی ہے اور وہ آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہ کیا، تو میں نے بات جاری رکھی کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ہفتے بھر کے لیے ہمارے گھر پر رہنا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا اچھے سے اچھا خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے اثرات پیدا ہوئے۔ اس نے تھوڑی سی بحث کے بعد اجازت دے دی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا کہ علاج میں 15-20 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے اور بھی خوشی محسوس کی، کہنے لگا کہ بھائی صاحب میں تو چاہتا ہوں کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے، بھلے مہینہ کیوں نہ لگ جائے۔ اور یوں اس طرح اماں مستقل ہماری ہو کے رہ گئی۔ اگلے دن وہ بڑھیا ہمارے گھر میں منتقل ہو گئی۔ بس وہ بڑھیا کیا تھی، سفید روئی کا ایک غالہ سا تھی، نور کا ایک ڈھیر سا تھی، لاغر سی، کمزور سی، جیسے زمانے بھر کے غم اس کے نورانی جھریوں بھرے چہرے پر تحریر تھے۔ آنکھوں کے بجھتے ہوئے چراغ، کپ کپاتے ہوئے ہونٹ، مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ملنے کی وجہ سے حالت اور بھی زیادہ خراب تھی۔
میری بیوی تو تن من دھن سے اس کی سیوا میں جٹ گئی۔ اس کے لیے ہر چیز نئی خریدی گئی، بستر، کمبل، چادر اور کپڑے۔ اچھی خوراک اور خدمت سے اماں کے چہرے پر رونق آنے لگی۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ مہینہ گزر گیا۔ پہلے اس کی بہو ہر 2 دن بعد آ رہی تھی، پھر 4 دن کا وقفہ ہوا، پھر ہفتہ ہونے لگا۔ اماں کو واپس لے جانے کی بات نہ اس نے کی اور نہ ہم نے۔ دوسرے مہینے میں وہ ایک ہی دفعہ آئی، گھر کی مصروفیت کا رونا روتی رہتی۔ تیسرے مہینے کے بعد اس نے آنا ہی بند کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان انبن سی ہو گئی اور بیوی نے اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی اور جیل چلی گئی، اور یہ اماں صرف ہماری ہی ہو کے رہ گئی۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی طبیعت بحال ہو رہی تھی اور چہرے پہ رونق مسکان آنے لگی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ پر دھن برسنے لگا۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھی۔ تیسرے سال ہم تینوں، میں، بیوی اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی اور گلستان جوہر میں 500 گز کا بنگلہ خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ اماں ہمارے ساتھ 7 سال رہی۔ ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے گزرتا اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عجیب کرامت یہ ہوئی کہ اماں کی برکت اور دعا سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے نوازا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر ان کی کمی ہمیں شدت سے محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی اپنا کہیں کھو گیا ہو۔ بس ان سے ایک خلوص کا رشتہ تھا۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا کیسا خواب؟ کہنے لگی میں نے دیکھا کہ حشر کا دن ہے اور سب حیران اور پریشان کھڑے ہیں، ان میں میں بھی کھڑی ہوں کہ اتنے میں اماں آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ منیرہ ادھر آ میرے ساتھ، تجھے پل صراط پار کروا دوں۔ میں ان کے ساتھ چلی۔ ہم ایک باغ سے گزرے۔ تھوڑی دیر میں باغ ختم ہوا تو ایک بڑا سا میدان آ گیا، تو اماں کہنے لگی کہ بس ہو گیا پل صراط پار۔ میں حیران ہوئی تو وہ بھی زور سے ہنسنے لگی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کہا مبارک ہو بھائی، بہت اچھا خواب ہے، مگر تمہیں میرا خیال ہی نہیں آیا۔ کہنے لگی قسم سے میں اتنی پریشان تھی کہ کیا بتاؤں۔ میں نے کہا اچھا چلو خیر ہے، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا جو پل صراط پار کروا دے۔ میری بیوی نے جیسے دل کی گہرائیوں سے کہا کہ آمین ثم آمین، اور پھر اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ بس فرق یہ تھا کہ اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے وقت کہا تھا کہ چلو تمہیں منیرہ کے پاس لے چلوں، وہ پل صراط کے اس پار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ماں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ماں کا حد سے زیادہ خیال رکھیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پریوار کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ تعالی خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔